اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ قیام اللیل جس کا 7واں ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين۔ آپ رات کا قیام شروع کرتے تو 2 ہلکی رکعتیں سب سے پہلے ادا کرتے، دل کو اور اپنے آپ کو قیام اللیل کے لیے تیار کرنے کے لیے بندہ مومن پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا پڑھے، تھوڑی قرات کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين۔ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہے تو اس کو چاہے پہلی 2 رکعتیں خفیف پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عمل سے قیام اللیل کا 8واں ادب بیان کیا ہے، سنت کا اہتمام کیا جائے، الاہتمام بالسنہ، سنت کا اہتمام۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور غیر رمضان المبارک میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، كان ينام اول اللیل ويحيي آخرہ۔ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جاتے اور آخری حصے میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، احب الصیام الی اللہ صیام داود، سب سے پیارے روزے اللہ کے ہاں داود علیہ السلام کے روزے ہیں۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود، اور سب سے پیاری نماز اللہ کے ہاں وہ ہے جو داود علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم یہ بیان کر رہے تھے قیام اللیل کا ادب یہ ہے کہ سنت کا اہتمام کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کان اذا تہجد یسلم بین کل رکعتین، آپ جب تہجد پڑھتے تو ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا کرتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، سئلت کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 آپ 4 رکعتیں نماز پڑھا کرتے، ان کی خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھئے، کتنا خوبصورت پڑھتے تھے اور کتنا ان کو لمبا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور 4 رکعتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، كان اذا تہجد رکعتین ثم ينصرف فيستاک، آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كان اذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا، آپ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرتے تو آواز کے اندر زیر و بم پیدا کرتے
معنی کے اعتبار سے آواز کو بلند کرتے اور آواز کو پست کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے آدھی رات کا قیام اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جو صبح کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں با جماعت پڑھتا ہے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبه او شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رات کو تہجد نہ پڑھ سکے، نیند آ گئی، اور جو قرآن کا حصہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھ سکا، وہ صبح کی نماز کے بعد سے ظہر تک اگر اسی طرح پڑھ لے، اتنی رکھتے ہی پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو ثواب اتنا ہی عطا کرتے ہیں کہ اس نے رات میں تہجد پڑھی ہے۔ اور یہ شریعت کی آسانی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی آسانی اور رحمت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نواں ادب یہ ہے، انسان کو گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ انسان سنتوں کا اہتمام، نوافل، تہجد گھر میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ۔ گھر میں نماز پڑھنے کو لازم پکڑو۔ کون سی نماز؟ نوافل، سنتیں، تہجد، کیونکہ انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں، وہ بہترین نماز ہے۔ اور سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدہ ھذا الا المکتوبہ۔ جو شخص نوافل گھر میں پڑھتا ہے اس کو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہاں، فرض نماز گھر میں نہیں، وہ شرعی عذر کے بغیر گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ مسجد میں ہی پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں ادب یہ بیان کیا المداومۃ علیہ ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ مداومت کی جائے تہجد پہ، قیام اللیل پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، مداومت کی جائے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند کرتے کہ اس پر مداومت کریں۔ کان اذا غلبه نوم او وجع، اگر نیند کا غلبہ ہو جاتا یا آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے، عن قیام اللیل، اور رات کو قیام نہ کر سکتے، صلی من النہار 12 رکعہ، تو وہ صبح اٹھ کے 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترکہ قیام اللیل۔ اے عبداللہ ابن عمر، ایسا نہ ہو جانا فلاں شخص کی طرح جس نے قیام اللیل شروع تو کیا پھر بعد میں اس نے ترک کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا۔ جتنی طاقت ہے اتنے اعمال کرو، اللہ رب العزت انسان کو اجر و ثواب دینے میں اکتاتے نہیں جب تک انسان اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان تہجد پڑھ رہا ہے اور نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اذا نعس احدکم فی الصلاة فلیرقد، جب اونگ آ رہی ہو تو وہ لیٹ جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ختم ہو جائے۔ فإن احدکم اذا صلی وهو ناعس، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے اونگ آ رہی ہو، لعلہ یذهب یستغفر فیسب نفسہ، یہ نہ ہو کہ وہ بخشش طلب کرے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اور نیند کے غلبے میں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ اس لیے جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو پھر لیٹ جانا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12واں ادب یہ بیان کیا، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ تہجد کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات لکی یصلین، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی نماز پڑھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد بھی ان کے گھر گئے اور تہجد کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھانے کے لیے گئے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی شادی کر لیتا ہے تو بری ذمہ نہیں ہو جاتا، پھر بھی اسے اس کی آخرت کی فکر رہنی چاہیے، تڑپ رہنی چاہیے کہ میری اولاد جنت میں اعلیٰ مقام کس طرح حاصل کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ تکلیف تو بسا اوقات ہوتی ہے، لیکن ادھر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، اذا استيقظ الرجل، جب رات کی تاریکی میں کوئی بندہ مومن بیدار ہو جائے، من اللیل وایقظ امرأته، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، فصلیا رکعتین، اور دونوں 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ دونوں اتنے خوش نصیب ہیں جن کو 2 رکعتیں نصیب ہو گئیں اور دونوں نے تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اللہ رب العزت ان دونوں کا نام اللہ کے ذکر کرنے والے مردوں میں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھوا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، قرآن مجید کی آواز آئی، آپ نے سوال کیا، اصوت عباد، یہ عباد رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم ارحم عبادا، اے اللہ اپنے اس بندے عباد پہ رحم فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نعمت سے نواز دے، ہماری اولادوں کو بھی اس نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں اس تہجد کی نعمت سے سرفراز فرما دے، ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے اس کی توفیق عطا فرما اور ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔